دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان نے بہت سی کاروائیاں انہوں نے کی ہیں دہشت گردی کی، جس میں بہت سے معصوم جانیں ضائع ہوئیں، بہت سے ہمارے پاکستانی شہید ہوئے. اس ضمن میں ہمارے وزیر خارجہ نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے 29 فروری 2020 کا جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا وہ اس کی پاسداری نہیں کر رہا، اور تحریک طالبان پاکستان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. تحریک طالبان پاکستان ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، سیف ہیون بن چکا ہے افغانستان ٹی ٹی پی کے لیے. طالبان کی حکومت نے بھی جواب دے دیا ڈیفنس منسٹر کا ہمارے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کی بات کی ہے تو دوحہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ تو نہیں تھا، تو آپ کس طرح یہ دوحہ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا دوحہ ایگریمنٹ بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان اینڈ از نون ایز اے طالبان will take the following steps to prevent any group or individual, including Al-Qaeda, from using the soil of Afghanistan to threaten the security of the United States and its allies. یعنی یہ کہ طالبان کی جو حکومت وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ نے بات کرنی ہی تھی تو پھر وہ اس ریزولوشن کی بات کرتے جو کہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے اڈاپٹ کیا تھا. اب ہمارے ہاں اوبیسلی ایک اطمینان کسی کیفیت تو تھی جب کہ طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل پہ، اور پھر ہمارا خیال تھا کہ جو اسپیس بھارت کو ملی ہوئی تھی اشرف غنی کے زمانے میں، اب طالبان کے آتے ہوئے کم از کم جو کاروائیاں افغانستان سے ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ اب نہیں ہوں گی. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ کچھ ہم نے صحیح شاید معنوں میں ڈیل نہیں کیا، اور ہم نے شاید یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ بھی کر لیا. خاص طور پہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی جہاں تک بات تھی تو ہمیں اپنی لیے تھوڑی سی اسپیس رکھنی چاہیے تھی تاکہ ہم رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اس سے شاید ہمارا اور طالبان کے درمیان ایک خلیج سی بڑھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، گو کہ انہوں نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا. لیکن طالبان کو شاید اس بات کا ادراک ہے کہ اگر ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن مل سکتی ہے تو وہ شاید بھارت کے تھرو چانسز زیادہ ہوں، کیونکہ بھارت از ویری کلوز ٹو یو ایس. تو اس لیے طالبان کی حکومت نے انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے جو ہے ری اوپننگ کی، اور ان کا بلکہ مشن بھی اب کام کر رہا ہے. آج افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی ہے کل، اور پاکستان کے کور کمانڈرز نے بلیٹنٹلی سیدھا پہلی دفعہ کابل کو، افغانستان کو یہ کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا انہوں نے، اور ان کو مرضی ہے جب مرضی وہ پاکستان پہ حملے کر. جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کہتا ہے کہ جو اس وقت طالبان حکومت ہیں وہ کہتی ہے کہ وہ معاہدہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں نہیں تھا، وہ امریکہ اور جو ہے وہ افغانستان کے بیچ میں تھا، طالبان کے بیچ میں تھا. پر یہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے پاس بڑا ایڈوانس ویپنری ہے. اب فوج جو ہے وہ اپنی آپریشنل پریپیئرنس کی بات کر رہی ہے، ٹریننگ کی بات کر رہی ہے. ملک کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کا پیکیج چل رہا ہے، دہشت گرد سر پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں ہیں دیٹ ٹیلز کہ بھائی گیم جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دھمکی دی ٹی ٹی پی کو کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے. ویسے یہ دھمکی اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے. ٹی ٹی پی ڈرا تو نہیں، ڈرنا دور، ان کے آپریشنز بند نہیں ہوئے، اور اب ٹی ٹی پی اتنا اندر تک ہو چکا ہے کہ اس دھمکی کی کیا ہمت کہ ٹی ٹی پی کو روک جائے. اسی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرنل دانویر سنگھ. کیا ان کی دھمکی ٹی ٹی پی کو روک پائے گی؟ ارے کچھ نہیں، فراڈ ہے، ان کی دھمکی کوئی کچھ نہیں روک پائے گی. اگر اتنا روک پاتی تو ابھی تک روک نہ جاتے. دیکھیں آپ رننیتی کو سمجھیے. ٹی ٹی پی چاہتا ہے کہ اس کے خلاف یہ کاروائی کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں بیسس کو ہٹ کریں. آپ انڈیا نہیں ہیں کہ آپ جا کے اور وہاں پہ سرجیکل اسٹرائک کر دیں گے. اور افغانستان اور پٹھان پاکستانی نہیں ہے کہ وہ 2 چانٹے کھا کے بیٹھ جائیں گے. یہ فرق ہے. پاکستان ہندوستان نہیں ہے اور افغانستان پاکستان نہیں ہے، تو یہ کاروائی نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر انہوں نے غلطی سے کر دی تو پاکستان کے اندر اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. دنیا بھر کا پٹھان پنجاب میں ہے، کراچی پٹھانوں سے دہشت میں رہتی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. عاصم منیر اتنی کہانیاں بولتے ہیں لیکن ان کی ہمت نہیں ہے، اور اگر یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو ان کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. باس کی تحصیل باڑہ میں دھماکہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق دھماکے میں 1 پولیس اہلکار شہید جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ تحصیل باڑہ کی جو مین بازار ہے وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ہے، اور اسی آفس میں تھانہ بلڈنگ بھی ہے اور سب جیل بھی ہے. اس کا جو مین گیٹ ہے اس پہ دھماکہ ہوا ہے، جبکہ علاقے کے ارد گرد بھی جو سیکورٹی فورسز ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، جبکہ مزید معلومات ابھی تاحال جاری ہے. یہاں سے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، جو ہمارے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، سب کے سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی افغانستان سے پاکستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے تو اس میں سارا کچھ افغانستان کے راستے سے ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، انٹرنل میٹر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یہ اس بات پر وزد ہے کہ نہیں بھائی ان کو آپ کی طرف سے سپورٹ ہے، وہاں پہ ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں. افغانستان کی جو سوئل ہے اس کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کمٹمنٹ تھی طالبان کی، اور طالبان ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوحہ ایکارڈ جو ہے وہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، نہ کہ پاکستان کے ساتھ، جو بہت ہی الارمنگ اور تھریٹنگ ہے. آئی تھنک سو پہلے بھی خیر سمجھ آتی ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں، ہمیں ٹی ٹی پی ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سورینٹی کے لیے اور پاکستان کی عوام
عوام کے لیے, پاکستان کی ملٹری کے لیے. تو یقیناً اس کے اوپر اب انہوں نے بات کی ہے, ڈیفینس منسٹر بھی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو مجھے ریکال ہو رہی ہے 3-4 سال پرانی, اشرف غنی صاحب جس وقت پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے افغانستان میں, اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے تھے, ہم کہتے تھے کہ جی ہندوستان بیک کر رہا ہے. اب وہ والا نیریٹو ہم نے شاید تھوڑا سا, جو میں سمجھ رہا ہوں, جو پچھلے 2 سال سے میں اس کو کور بھی کر رہا ہوں, تو ایسا لگا ہے کہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی آئی ہے. کہ ایک چیز جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب صرف اور صرف افغانستان کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے, اور افغانستان حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کنٹرول کریں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی پروفس ہے جس کے بنا پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. سب سے بڑی بات ابھی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمارے اور ان کے بیچ میں ہے, وہ گیپ فل اپ نہیں ہو رہا. ہم کبھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. مطلب یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے بہرحال. اور اس طرح کے مسئلوں میں یہ وہ پھر پنجگور جیسا حملہ, وہ پھر جسے کہتے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے حملے جو ہوئے, اس طرح کے حملوں کا ایک موقع پرووائڈ کیا جاتا ہے. نہ ایران کے ساتھ ہماری کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں اور نہ افغانستان کے ساتھ, بلکہ میں یہ پہلے بھی کہہ رہا تھا اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اشرف غنی صاحب کی حکومت میں حالات بہتر تھے. ٹھیک ہے, سب کچھ ہوتا تھا, ہم یہ کہہ دیتے تھے, امریکہ کو کہہ دیتے تھے, ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان پہ الزام لگا لیتے تھے کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. دوسری چیز, وہاں کا جو ویپن ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا, جو بلین آف ڈالرز کا ہے, اس کا بے دریغ استعمال, اور اب نکلا کیسے جائے اس سے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور دوسری طرف اب افغان طالبان پہلے شاید پھر کچھ تھوڑا بہت سنتے تھے پاکستان کو, لیکن اب انہوں نے بالکل کلیئر کٹ سٹانس لیا ہے. ٹی ٹی پی جانے اور آپ جانے, ہمارے اوپر آپ گیم نہ کھیلیں ہمارے ساتھ. زنیرہ صاحبہ, پچھلی حکومت کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے, پھر ان کو سیٹل کروانے کی کوشش کی, پھر جو موسٹ وانٹیڈ ان کے تھے کچھ کارکن, ان کو جیلوں سے رہا بھی کیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ گزشتہ حکومت کی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ایک بار پھر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ 2 decades old conflict ہے. اگر 2 decades سے یہ چل رہا ہے تو پھر پچھلی گورنمنٹ کے اوپر آپ کیسے ڈال سکتے ہیں ساری بات؟ ٹھیک ہے, there is a continuity behind it since 2001 invasion of Afghanistan by NATO forces and US. اس میں پاکستان انوالو ہوا. باڑہ کی تحصیل دفتر پر شرپسندوں کی جانب سے سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. جی بالکل, ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ کی عمارت کے گیٹ پر دھماکہ ہوا ہے اور مزید تحقیقات جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے دہشت گرد ہیں, اس بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی اس حوالے سے ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے, اور علاقے میں جو ہے وہ جس کی آپریشن جاری ہے, اور جو سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ علاقوں کو گھیرے میں رکھا ہے. یہ بھی جاننا چاہیں گے رحمان آپ سے کہ کسی شرپسند کی ہلاکت کے حوالے سے بھی. نمسکار دوستوں, ویرا گلوبل نیوز کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے. تو دیکھا آپ نے کس طرح سے افغانستان پاکستان کو بارڈر کے اوپر ٹھوک رہا ہے اور پاکستان میڈیا چلا رہا ہے. وہی پاکستان میڈیا جو ایک وقت پر افغانستان کے اوپر طالبان کے آکرمن سے یا اس کے قبضے سے خوش ہو رہا تھا کہ اب وہ ہمیں کشمیر دلائے گا, لیکن وہی افغانستان اب انہیں ٹھوک رہا ہے. تو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل, اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہم آپ کے لیے پاکستان سے سمبندھت اور انیہ گلوبل نیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. جے ہند, جے بھارت.